اسی سفر کے اندر ایک اور فقہی مسئلہ جس کے اوپر امت میں آپ حیران رہ جائیں گے، بڑے زیادہ اقوال ہیں، لیکن جو بات راجح ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو 4 رکعتوں والی نماز ہوگی وہ سفر میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی؟ 2۔ اختلاف امت میں یہ ہے وہ کتنے دن پڑھی جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر بھی اس فقہی باب کو بڑی آسانی سے واضح کر دیتا ہے۔ اگر تو کوئی بندہ کسی جگہ سفر پہ گیا ہے اور اس کی نیت ہے میں وہاں 4 دن سے زیادہ قیام کروں گا، تو چاہے 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے گیا، اس کو مسافر کی سہولت نہیں ملے گی۔ دوران سفر تو مل رہی ہے، لیکن جب سفر اختتام پذیر ہو گیا، 1000 کلومیٹر کا، 2000 کا، 10,000 کا، جتنا مرضی لمبا سفر ہے، دوران سفر وہ فیسیلٹی انجوائے کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی طرف سے جو تخفیف ہے۔ لیکن جب بھی اس مقام پہ پہنچا اور اس کا ارادہ کیا ہے میں 4 دن سے زیادہ رہوں گا، اس کی مسافر کی فیسیلٹی ختم، اسی دن سے پوری نماز پڑھے گا۔ اگر اس کا ارادہ ہے میں 4 دن سے کم رہوں گا، اس کی فیسیلٹی برقرار ہے۔ اور اگر وہ گو مگو کا شکار ہے، جو فتح مکہ کا باب ہے کہ میں نے کتنے دن رہنا مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے پرسوں چلا جاؤں، ہو سکتا ہے کل نکل جاؤں، جیسے ہی معاملہ کلیئر ہوگا نکل جاؤں، ایسے عالم میں وہ 1 سال بھی کسی جگہ رہے مسافر کی فیسیلٹی انجوائے کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں کتنے دن رہے؟ 19 دن۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، یہ والی، کہ آپ کسی بھی وقت نکل سکتے تھے۔ اور آگے جب ابھی ہم حنین کی بات کریں گے تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، کوئی پتہ نہیں تھا، متیقن نہیں تھا کہ میں 4 دن سے زیادہ۔ یہ راجع بات ہے۔ جو اس کے اندر اختلاف ہے وہ علماء نے، یہ ہے اختلاف بھی ہے لیکن راجع بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ علماء نے اس سفر سے یہ استدلال کیا کہ سفر کی جو فیسیلیٹیشن ہے وہ 19 دن تک ہو سکتی ہے۔ یہ بات درست نہیں، اس کی مدت 4 دن نہیں ہے۔ اور مسح کی جو مدت 3 دن، وضو وغیرہ کے احکامات آپ سب لوگ ماشاءاللہ اب علم عام ہو گیا، اس لیے فیسیلٹی جو سفر کی ملے گی وہ صرف 4 دن تک بس۔ اس کے بعد ہاں جیسے آپ کو پتا گو مگو کی کیفیت ہے تو وہ انجوائے کر سکتا ہے، ورنہ یہ باب یہاں تک ہے۔ اور یہاں پہ ہی اسی فتح مکہ کے اندر ایک فقہی باب یہ بھی پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ والا واقعہ آپ کے سامنے میں نے فتح مکہ کے باب میں رکھا تھا کہ عورت کی تلاشی لی اور وہاں پہ سیدنا زبیر اور مقداد اور حضرت علی نے کہا تھا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ، نکال دے رسالہ، نکال دے خط، او لَنُنْكِيَنَّ الثِّيَابَ، ہم تیرے کپڑوں کو اتار دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے طرز عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر عورت دشمن ہو اور اس کی جامہ تلاشی لینا مقصود ہو اور کوئی عورت اویلیبل نہ ہو تو مسلمان اپنی سرحدوں کی، اپنی ریاست کی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اس کی جامہ تلاشی لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے لی نہیں ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ اس بات کے اوپر فقہی طور پہ دلالت کرتے ہیں کہ مجرمہ عورت ہو اور وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہی ہو اور اس نے کوئی ہتھیار چھپایا ہو، اس کی جامہ تلاشی لی جا سکتی ہے۔ اور اسی مقدمے کے اندر یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ جاسوس کو قتل کرے یا معاف کرے، یہ اختیار ہے۔ گویا جاسوسی بھی فقہی طور پہ جاسوسی بھی ایک ایسا جرم ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے۔ اور یہ معروف بات ہے دیت کے اوپر یا قصاص کے اوپر جو مقدمات ہوتے ہیں کہ کسی انسان کو کیوں قتل کیا جا سکتا ہے، وہ جو وجوہات ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اگر ڈاکو ہو، آدمی ریپسٹ ہو، مجرم ہو، قتل کرنے والا ہو، ان کو قتل کیا جائے گا۔ بچوں کا اغوا کرنے والا، یعنی فتنہ فساد، بڑے جرائم کرنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو جاسوسی ہے وہ بھی بڑے جرائم میں شامل ہے اسلامی ریاست کے خلاف۔ اس لیے جو جاسوس ہوتا ہے اس کو قتل کرنا شریعت اسلامیہ میں امام کی ثواب دید یعنی حاکم کی ثواب دید کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ چاہے اس کو قتل کر دے اور چاہے اس کو چھوڑ دے۔ اسی طرح دیگر فقہی ابواب بھی اسی سفر میں بہت سے علماء نے تو 20-25 بیان کیے، صرف موٹے موٹے آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چاشت کی رکعتوں کے حوالے سے
اور ضحیٰ کی رکعتوں کے حوالے سے یہاں پہ یہ بات ثابت ہوئی سفر میں کہ جس طرح تہجد کی نماز اور تراویح کی نماز 8 رکعت ہے، چاشت کی نماز بھی 8 رکعت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھا رہے اپنی نشست پہ یا مسجد میں اللہ کا ذکر کرتا رہے، 2 رکعت پڑھے، 8 کی بات نہیں، اس کو ایسے ہے جیسے حج اور عمرے کا ثواب مل گیا، اور اگر 2 سورج نکلنے کے بعد پڑھتا تو جنت میں ایک محل بن گیا۔ یہ 8 رکعت جس طرح رات کی نماز ہے اسی طرح 8 رکعت چاشت کی نماز ہے، یہ بھی فقہی طور پہ یہاں پہ یہ بات ثابت ہے۔